میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کس کو؟ کسی اور کو نہیں، اپنے والد مکرم. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے. ایک دن میں وہ قرآن ختم کرتے ہیں رمضان میں. نارملی وہ 3 سے 5 دن میں قرآن کرتے ہیں پورے سال میں. ان کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے اثرات صرف ان کے اوپر نہیں، ہمارے اوپر بھی نظر آتے ہیں اس کے اثرات. نوجوان، ہمارے قوم کے مستقبل، ان کو رمضان کا ککھ پتہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ آ کے مجھے آفر کرتے ہیں کہ چائے پئیں گے. آپ کسی روزے دار کا روزہ کھلواتے ہو، آپ کو روزے کے اس کے برابر ثواب ملے گا. قرآن کو ہم شادیوں پہ ایک پیکج لے کے آتے ہیں، بڑا لگژریس قرآن ود اے بیوٹیفل ٹاپنگ، گولڈش ٹاپنگ. ہاں، کس لیے؟ اونلی بیکاز آف شادی، دکھانے کے لیے. جب جب گناہ ہو تب تب توبہ ہو. 1000 بار گناہ ہو 1000 بار توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں. وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ وَمِنَ التَّكَلُّفِ لِمَا لَا أُحْسِنُ وَمِنَ الْعُجْبِ بِمَا أُحْسِنُ. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اما بعد، میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، رمضان ہمارے دروازوں پر کھڑے ہو کر دستک دے رہا ہے. نارملی اگر ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھروں میں ہمیں پتہ چلے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو گھر صاف نہیں ہوتا اس کی صفائی کرتے ہیں. بڑے بڑے وہ کلینزنگ میٹیریل، لیکوڈ اور کیا کیا لا کے گھر میں پورا ایک ماشاءاللہ صفائی کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اور مہمان کی تکریم نوازی کے لیے ہم مینیو فائنل کرتے ہیں، کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے. تو ابھی جو مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے وہ بہت نرالا مہمان ہے. کوئی ایسا ویسا مہمان نہیں ہے، بلکہ ایک ربانی الہی خدائی مہمان ہے جو پورے 1 سال بعد آ رہا ہے. ایک تو وہ مہمان ہوتا ہے جس سے ہم لوگ تنگ آتے ہیں، جو بار بار آتا ہے، بڑا ثقیل ہوتا ہے، بڑا ہیوی مہمان ہوتا ہے، جس سے گھر والے کیا ہو گیا، ادھر اس نے ڈیرے لگا لیے. یہ وہ والا مہمان نہیں ہے. یہ سال میں ایک بار منہ دکھاتا ہے اور جاتے ہوئے ہمیں رلا کے چلے جاتا ہے، اور جاتے ہوئے ہم رو رہے ہوتے کہ کاش ہم نے اس مہمان کی تکریم کی ہوتی. وہ مہمان دوبارہ آ رہے 1 سال کے بعد. تو ہم نے اس کے استقبال کے لیے کیا کیا تیاریاں کی؟ کیا یہ تیاریاں ہے کہ ہمارے جو میڈیا انڈسٹری والے کرتے ہیں رمضان کے لیے خاص پیکج، خاص ڈرامے، خاص فلم، خاص شوز، ایکٹریسز صبح صبح اللہ والی بن کے آ جاتی ہیں. میں برا نہیں کہہ رہا ان کو، لیکن آپ یہ بھی سوچیں نا. تو ان کے استقبال کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ اپنے ضیف، اپنے مہمان کی تکریم کرے. جیسے ہم اگر کوئی مہمان آئے فزیکل، ہم گھر صفائی کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ جو معنوی مہمان آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، سب سے پہلی چیز. اور دلوں کو صاف کرے کن چیزوں سے؟ دلوں کو صاف کرے بغض، اور حسد، عناد، جلن، نفرت، ان چیزوں سے کلینزنگ. یعنی یو ہیو ٹو کلین یور ہارٹ بیفور رمضان، تاکہ جب رمضان آ رہا ہو تو آپ کا دل اللہ اکبر
وائٹ وائٹ ہوا تو پھر مزہ آئے گا نا. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان خود بخود ایک آپ کے لیے کلینزنگ کا ایک کورس ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ کر لیں نور علی نور. اور دوسری بات، رمضان آنے پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں رمضان تک زندہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں رمضان نواز دے. ہاں، اسی لیے سلف صالحین اللہم بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان دلا دے، بس اس تک ہمیں زندہ رکھ. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، جیسے میں نے کہا، رمضان کی آمد پر آپ کو خوشی ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے یار چاند دکھ گیا، کل رمضان ہے، اس کے دل میں تنگی آتی ہے. ہاں، تو یہ ذہن میں رکھیں، الاستبشار. اسی لیے یعنی جو حدیث میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، رمضان آپ سے 3 وعدے کرتا ہے. 3 وعدے. ہاں، جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح حدیث ہے بخاری و مسلم کی. یعنی جو ایمانا و احتسابا قیام کرتا ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دوسرا وعدہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تیسرا وعدہ کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیے ہیں کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے خوشی سے یو فیل دا ہیپینس وائل ڈوئنگ دا عبادہ. یہ نہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ ایک اور بوجھ آ گئی، تراویح فرض پڑھ رہے تھے، یہ کافی نہیں تھا. نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. اور جو ان تینوں سے بہراور نہ ہو سکا، ان تینوں کو حاصل نہ کر سکا، تو یہ تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اسی لیے صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ یہ جو ایک حدیث ہے نا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا. ایک حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعائیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور ہر چڑھنے پر آمین 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 کہا 3 بار. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا تو کبھی آپ نے پہلے نہیں کیا، یعنی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے یہ کہا. اس میں سے ایک کیا تھا؟ رغم انف رجل ادرک رمضان ولم یغفر له. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ رمضان آیا ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. سیلز لگے ہوئے ہیں بھائی جان، آج کل ہے نا بھی رمضان سیل ہے نا، ہر کوئی بازار میں جا رہا ہے جیسے کہ کبھی اور ملے گا ہی نہیں. اور مارکیٹ والے بھی آپ کے ذہن کے حساب سے سیل لگاتے ہیں، ہے نا. تو یہ تو الہی ربانی سیل ہے، کوئی دینا بھی نہیں پڑے گا. پر تھوڑی سی محنت، للہیت، اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بوچھاڑ دے گا رحمتوں سے. پھر بھی تم اس سیل کو غنیمت نہیں جان سکے، اس گولڈن اپرچونٹی کو آپ نے ضائع کر دیا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں پھر ناک خاک آلود ہی ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیں. اور ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ میرے لیے ہے، میں اس کو اس کا جزا دوں گا. اس حدیث کے اوپر علماء نے بہت سارا کلام کیا ہے، بلکہ ایک عالم جو بولتے ہیں اس پہ 500 قول ہے علماء کے. اتنا بڑا، اتنی اہمیت والی حدیث ہے یہ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا یہ ہے کہ ہم جو باقی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟
ہاں جو باقی نماز پڑھتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے ادھر اس کی کیا حکمت ہے کہ ادھر کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ اکبر۔ ہاں اگر کسی عمل کسی جزا کی نسبت اللہ اپنی طرف کرے تو وہ خود عظیم ہو جاتی ہے، اس کا خود مقام بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری کا شائبہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اکیلے میں بھی ہو تو جا کے پی سکتا ہے نا، کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، نو ون از دیئر ٹو اسٹاپنگ یو، یو آر تھرسٹی، ہنگری، پیاسے، بھوکے، سخت گرمی ہے، لیکن آپ بولتے ہو نہیں۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، چاہے اس میں تھوڑا کلام بھی ہو، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے پر اتنا نوازے گا کہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ اسی لیے جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، کیا نام ہے اس کا؟ الریان، باب لا يدخل منہ الا الصائمون، VIP پروٹوکول فار روزے دار۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پکوڑے سموسے کھانے کا مقصد ہے؟ ہاں یا بھائی صاحب بڑے بڑی دعوتیں ہوں، کھابے لگیں، ہاں فیملی گیدرنگ ہو، رات کو گپے شپے ہوں، ہاں اور ماشاءاللہ ہر روز دعوتیں چل رہی ہیں بھائی جان، ہاں آج تمہاری باری ہے، آج خاندان میں اس کی باری ہے، باریاں چل رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ روزہ جدھر رکنے کا نام ہے ادھر لوگ ماشاءاللہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں میری طرح۔ ہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے رمضان میں جتنا ہو سکے، اسی لیے آپ کو پتہ ہے اعتکاف کیوں ہوتا ہے؟ قطع العلائق بالمخلوقین ووصولها وایصالها باللہ، یعنی آپ نے مخلوقین سے، لوگوں سے بالکل قطع تعلقی کر کے اللہ سے کنیکشن جوڑنا ہے۔ ہم 11 مہینے لگے ہیں بھائی جان، کام، بزنس، منی، ڈالر، روپیہ، فری لانسنگ، ہاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ 1 مہینہ ہے اللہ کے لیے دے دو، یہ ایک ربانی الہی خدائی کورس ہے آپ کو بدلنے کے لیے۔ دنیاوی کورس کے لیے اگر آج کہے کہ بھائی جان گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہم کرا رہے ہیں، بندے 60-70 ہزار روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر اللہ آپ کو بلا رہا ہے ایک ربانی کورس کے لیے، لوگ وہ بھی نہیں رکھتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں، میں حیران و پریشان ہو گیا تھا جب میں ایک کوآپریٹو کمپنی میں گیا، ادھر میں کام کرتا تھا، مجھے رمضان کا مہینہ تھا، اور میرے لیے پریشانی کے باعث کیا تھی میرے پیارے بھائیوں، کہ لوگ ادھر کھلم کھلا کھانا کھا رہے ہیں، کھلم کھلم چائے پی رہے ہیں، دن دہاڑے نوجوان، ہمارے قوم کے مستقبل، ان کو رمضان کا ککھ پتہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ آ کے مجھے آفر کرتے ہیں کہ چائے پئیں گے، میں بولتا ہوں میں نے روزہ رکھا، تو وہ حیران ہوتے، کین یو امیجن دیٹ۔ یہ ہے ہمارے بعض جگہوں کا مشاہدہ جو میں نے خود کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا پاکستان اس طرح ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس رمضان اور رمضان کی کھلم کھلا بے حرمتی کی جاتی ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ دن کو ہوٹلیں کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کھابے چل رہے ہیں دن کو، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اس پہ کوئی بات کرتا ہے؟ ہر چیز پہ بات کر لیتے ہیں لوگ، لیکن رمضان کی اس مکرم خدائی ربانی مہمان جو ہے اس کی بے حرمتی، بے عزتی، بےزتی کی جاتی ہے، اس پہ کوئی بات کرتا ہے؟ بلکہ الٹا اس پہ بات کرنے سے لوگ وہ بولتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کریں، آپ اپنے کمپنی میں قانون لاگو کریں۔ واللہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے، سعودی عرب میں رمضان میں جتنے بھی ہوٹل ہیں، ابھی کا نہیں پتہ، جب ہم تھے 5-10 سال پہلے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں ادھر یہ مسلم بھی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی پوچھ لیں، عصر تک کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہوٹل کھولے۔
ہوٹل کھلتے عصر کے بعد تھے، اس سے پہلے کوئی پکڑا جائے اس کے ساتھ بڑا وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، نظامی طور پر حکومتی طور پر منع کیا جاتا تھا۔ ادھر کہاں ہے یہ؟ ہاں تو یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے نا، ہم لوگ کے لوگوں کو نصیحت کریں۔ اب ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، اگر کسی کو آپ بھول کے بھی دیکھ رہے اس کو منع نہ کرو، وہ ماشاءاللہ ٹینکی فل کر رہا ہے، آپ دیکھ کے مزے کرو۔ اس پہ فقہاء نے کلام کیا ہے، لیکن اگر ہمارے اداروں میں اس طرح ہو رہا ہے، ہمارے کمپنیز میں، آپ کو منع کرنا چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بلکہ ان کو نصیحت کرنی چاہیے کہ اس رمضان کی بے حرمتی نہ کریں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، میں اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی سے دیکھیں 11 مہینے ہو گئے، ہمارے قرآنوں پر غبار لگ چکے ہیں۔ ہاں یا قرآن کو پتہ ہے آپ کو، رمضان صرف شہر الصوم نہیں ہے، صرف روزے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ شہر القرآن ہے۔ صحابہ اور سلف ایک ایک دن میں، دو دو دن میں، تین تین دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو سال میں ختم نہیں کرتے، ہمارے قرآنوں پہ غبار لگ چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ صرف قرآن کو ہم شادیوں پہ ایک پیکج لے کے آتے ہیں، بڑا لگژریس قرآن ود اے بیوٹیفل ٹاپنگ، گولڈش ٹاپنگ، ہاں کس لیے؟ اونلی بیکاز آف شادی، دکھانے کے لیے۔ اور وہ قرآن بیچارہ پورے اس کی بنانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس اس کو دلہن کے سر سے لے کے جانا ہے، بس دیٹس اٹ، استغفر اللہ۔ ایک شو کیس بنا کے رکھ دیا ہم نے قرآن کو، کیا کیا ہم نہیں پڑھتے، لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سلف صالحین قرآن کو پڑھتے تھے، رمضان میں روزانہ ختم کیا کرتے تھے، 2 دن میں، 3 دن میں۔ ہم کتنی بار ختم کر چکے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ابھی آپ میں سے کوئی کہے گا، یار ہاؤ از اٹ پاسبل، اٹس امپاسبل ٹو فنش اے قرآن ان 1 day۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ موبائل پہ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ اگر موبائل سے اتنی محبت ہو جاتی ہے ہماری، 10 گھنٹے ہم کو موبائل پہ، 12 گھنٹے، کیا کیا نہیں پڑھتے ہم، اتنا ٹائم آپ قرآن کو دے دو، اللہ کی قسم ہو جائے گا باذن اللہ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کس کو؟ کسی اور کو نہیں، اپنے والد مکرم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، 1 دن میں وہ قرآن ختم کرتے ہیں رمضان میں۔ نارملی وہ 3 سے 5 دن میں قرآن کرتے ہیں پورے سال میں۔ ان کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے اثرات صرف ان کے اوپر نہیں، ہمارے اوپر بھی نظر آتے ہیں اس کے اثرات۔ برکت القرآن ہے یہ، قرآن پڑھیے میرے پیارے بھائیوں۔ اور دوسری جو اہم بات ہے، قرآن نو ڈاؤٹ اس کے پڑھنے کے فوائد اور ثواب ہیں، صرف پڑھنے کے بھی ثواب ہیں۔ کچھ لوگ بولتے نہیں یہ کیا، بغیر سمجھے سمجھنے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہے، لیکن اس سے افضل، اولا، اجمل، دا بیسٹ، دا ریکمینڈڈ اسٹف از دیٹ کہ آپ قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا تم قرآن کو تدبر و تفکر کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں کو تالا لگ چکا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ابھی سے پلان بنا، ابھی سے، آج سے شروع کر دیں، آج سے اپنے اندر یہ کیفیات پیدا کریں کہ رمضان آ چکا ہے، تاکہ آپ رمضان میں بسم اللہ ہو جائیں، فراری کی طرح چلنے شروع ہو جائے رمضان میں، اس وقت آپ کو تنگی محسوس نہ ہو۔ تو قرآن کو ایک تو پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنا یار بنائیں۔ موبائل کو طلاق ثلاثہ دے دیں، موبائل کو دے دیں خدا حافظ، گڈ بائے، اور اللہ کے کلام سے جڑیے۔ یہ سب سے بڑا ڈسٹریکشن ہے میرے لیے بھی، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا۔ ہم جو پہلے کسی زمانے میں بہت پڑھتے تھے، اب اس کی وجہ سے ہم بھی، اللہ معاف کرے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، قرآن کے ساتھ ایک تعلق جوڑیں، اور دوسری بات، ترجمہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں کم از کم۔ ہاں اگر اس سے بھی اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں تو عربی سیکھیں، چلو، لیکن آپ کچھ لوگ بولتے ہیں عربی بہت مشکل ہے، تو کم از کم ایک تفسیر تو پڑھ لو یار۔ رمضان میں آپ کا کم از کم
ایک تفسیر ختم ہونا چاہیے، تفسیر کی مجلس، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار آپ قرآن سے گو تھرو کر دیں ترجمے کے ساتھ، آپ کر سکتے ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم وہ ریئل پاور نہیں جانتے، اپنے ریئل پاور نہیں جانتے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ہاتھی ہوتا ہے چھوٹے وقت سرکس میں، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، ہاں، ایک ہلکے سے کسی رسی سے، اب وہ بڑھتے جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں ہل سکتا، لیکن جب وہ ماشاءاللہ ہٹا کٹا بڑا ہاتھی بن جاتا ہے، ہاں، پھر بھی وہ ہلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے نہیں یار یہ میں نہیں ہل سکتا، یہ رسی لگی، حالانکہ وہ ایک جھٹکا لگا یوں توڑ کے جا سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو لمٹ کیا ہوا ہے، نہیں یہ بہت مشکل ہے، اور اس کے اوپر شیطان بھی آتا ہے، شیطان بولتا ہے او سیف اللہ یہ تو تم نہیں کر سکتے بھائی جان، اٹس امپاسبل فار یو، ہاؤ یو کین ڈو اٹ۔ وہ آپ کے لیے ایکسکیوزز اور عذر کے بڑے پہاڑ لا کے رکھ دیتا ہے، اور ہم بولتے ہیں جی شکریہ شیطان، آپ نے مجھے عذر مہیا کر لیا، اب میں نہیں کروں گا۔ بجائے کہ اپنے نفس اور شیطان کو چیلنج کریں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل پتھر بن گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل پتھر سے بھی سخت ہو چکا ہو۔ واللہ العظیم اخوان، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک بناوٹی دنیا، فیک ورلڈ، ڈرامہ اور فلموں کو دیکھ کے تو روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے ان کو تنگی ہوتی ہے، قرآن پڑھ کے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نعوذ باللہ، بلکہ وہ بولتے کیا یار قاری صاحب لمبی کر دی تم نے نماز، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ حالت ہے ہم لوگوں کے دلوں کی سختی کا۔ اس سختی کو ختم کرنے کے لیے قرآن کے لوہے سے اس پتھر کو ختم کرو۔ یہ نہ ہو رمضان آئے اور جائے اور آج ادھر ہی کھڑے ہوں۔ دوسری بات میرے پیارے بھائیوں، رمضان سے پہلے توبہ کر لیں۔ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا نہیں دھلا ہوا، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک پردہ ہے ہم لوگوں پر، ستر اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے دربار میں روئیں گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیں کی، ظلم میں غرق ہو چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیو۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، تو اس لیے بار بار آپ کو مایوس کرتا ہے، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ جب جب گناہ ہو تب تب توبہ ہو، 1000 بار گناہ ہو 1000 بار توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ اصل طاقت، اصل پاور کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ایمان کی پاور۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں تراویح میں بہت سے بزرگ ہستیاں ماشاء اللہ نمازوں میں، تراویح میں، فرائض نوافل میں ماشاء اللہ بزرگ ہستی ہے، لیکن ماشاء اللہ، اور ایک ساتھ میں نوجوان باڈی بلڈر ماشاء اللہ 6 پیک، بہت لمبی کر دی، تھک گیا۔ تو the real strength and the real power is power of faith۔ اصل جو طاقت ہے وہ طاقت ایمانی ہے، اس کو کیسے مضبوط کریں گے؟ کیونکہ ایمان گڑھتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، جیسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں۔ تو ایمان بڑھانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، جیسے ہم تنخواہوں اور ڈالروں کے لیے کرتے ہیں نا، ہے نا؟ صبح 7 بجے اگر میٹنگ ہو 4 بجے، بیمار بھی ہو وہ اٹھتا ہے نہیں؟ تو اگر آپ کو رزلٹ چاہیے، ایمانی طاقت چاہیے، تو اس کے لیے محنت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جہاد کرے گا اسی کو پھل ملے گا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی رمضان سے 1-2 دن پہلے تک آپ روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ بعض احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان
کے علاوہ نوافل میں اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوں تو وہ شعبان میں ہے۔ یہ من السنن المہجورہ، یہ وہ سنتیں ہیں جس کے اوپر لوگ عمل نہیں کرتے یا اس کو چھوڑ چکے، بہت کم لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان میں بھی روزے رکھیں، ٹھیک ہے نا اخوان؟ ایک تو آپ اپنے آپ کو تاکہ ایمانی طور پر بھی تیار کریں، اور فزیکل، سائیکولوجیکل اور ہر طریقے سے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ رمضان سے 1 2 3 تک پہلے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اخوان؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان کو پاک کر لیں۔ یہ جو ہماری بہت بری عادت ہے، اللہ معاف کرے، سب شامل ہے، خود جو بات کر رہا ہے وہ بھی شامل ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی نجی مجالس میں کتنے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، ایسے ہی بس اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، ہے نا؟ ان عادتوں کو چھوڑنے کی ابھی سے کوشش کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس روزے کی کوئی حاجت نہیں جس میں کیا ہو، جس میں غیبت ہو، نمیمت ہو، ہاں، جس روزے کا نام صرف یہ ہو، روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں، اصل روزے کا مقصد ہی یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کیسے قابو رکھیں۔ تو اس لیے اپنے زبانوں کو پاک کریں، اس سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کریں، اور اگر آپ کی مجلس میں کبھی غیبت نمیمت ہو آپ منع کر دیں۔ مسئلہ یہ ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ریئیکشن کا کہ پتہ نہیں وہ کیا بول دے گا، وہ کیا بول دے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن اللہ کیا بولے گا۔ ہم لوگوں کا تو اللہ معاف کرے اللہ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہمارے ذہن میں اللہ آتے ہی نہیں ہے، سب سے پہلے لوگ آتے ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہے گا، ہم یہ سوچتے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بڑا خلل ہے ہمارا ایک انداز میں، اگر ہم کہیں ایمانی طور پر بھی۔ اسی طرح بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث میں ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی، اور دوسری روایت میں ہے اعلموا ان افضل اعمالکم عندی الصلاۃ، اور دوسری روایت میں ہے الصوم، یعنی سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ایک انداز میں، ایک روایت میں ہے نماز، دوسری روایت میں ہے روزہ رکھنا، کیونکہ یہ آپ کو جہنم سے دور لے جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ ابعد اللہ منہ 70 خریفا، یعنی 70 خریف آپ کو دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا اخوان؟ یعنی آپ کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک اور ذہن میں یاد رکھیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من المفلس فیکم، تم میں سے مفلس کون ہے؟ تو کہا من لا دینار لہ ولا درہم، مفلس وہ ہے ہمارے نزدیک جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس الذی یأتی یوم القیامت بصلاة وصدقة وصیام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ من هذا لحسناته وَيُعْطَى لِآخَرْ كَمَا قِيلْ، یعنی حدیث میں ہے کہ مفلس وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ہاں، بڑا تہجد گزار بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوتی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہوتا ہے، وَأَخَذَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال ہڑپ لیا ہوتا ہے، یا کسی کی زمین ہڑپ لی ہوتی ہے، ہاں، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات میں سے اٹھا کے دوسرے کو دیتا ہے جس کا کھایا ہوتا ہے اس نے،
اور جب اس کے حسنات ختم ہو جاتے ہیں تو دوسرے کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. یہ ہے حقیقی مفلس. ٹھیک ہے نا اخوان؟ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں ہے کہ جو عمل ہے اس کے 2 شرط ہیں قبول ہونے کے. سب سے پہلا جو شرط ہے وہ ہے اخلاص. کیا ہے اخلاص؟ کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. اور دوسرا کیا ہے؟ اتباع، یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرنا ہے. اب جو پہلا والا نا اخلاص، روزے کے معاملے میں بھی اخلاص بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ صرف معاشرے کے لیے، کیونکہ ایک معاشرتی پریشر ہے، یہ گھر میں ایک رواج بن گیا ہے، تو کچھ ایسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کے زیادہ ہیں، لیکن ہمیں یہ فیلنگ لانی چاہیے، یہ احساس لانا چاہیے. اور اس کے بعد آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ. ہم نے کبھی کبھی ہم اسلام کو بڑا منحصر کر دیتے ہیں، ہاں بڑا لمیٹڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام اور ایمان اس کے بھی تقاضی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے تقریباً بضع وستون شعبہ، یعنی 60 اور کچھ حصے ہیں ایمان کے. اعلاہا لا الہ الا اللہ، سب سے ہائیسٹ لیول آف شعبہ آف ایمان اس لا الہ الا اللہ. اور ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹانا بھی ایمان کا حصہ ہے. ایک عالم دین تھے، انہوں نے اس ایمان کے شعبوں کا باقاعدہ ایک میپ بنایا تھا، اور کسی زمانے میں ہر شعبے پر وقف ہوتا تھا. یعنی لوگوں کی مدد کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور جانوروں کو کھلانا بھی ایمان کا حصہ ہے. فی کل رطب صدقہ، فی کل کبد رطب صدقہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہ سب بھول چکے ہیں. اس لیے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایمان کے تمام شعبوں کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک کو لے لیں اور اسی کے اوپر عمل کریں. ان میں سے ایک شعبہ کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاہے اس پہ بعض نے کلام کیا ہو، کہ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو کھلایا، اس کا روزہ کھلوایا، کان لہو، اس کے لیے کیا تھا؟ اجر ہے، اسی طرح جس طرح اس روزے دار کے لیے، یعنی اس روزے کے برابر کا اجر اس کے لیے. اللہ اکبر. بعض علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، بعض نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. یعنی اگر آپ کسی روزے دار کا روزہ کھلواتے ہو، آپ کو روزے کے اس کے برابر ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان میں کیا ہوتے تھے؟ کان اجود من الریح بالخیر المسومہ وہکذا نسیت الحدیث. یعنی ایسی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سوار کے تیزی سے بھی زیادہ جواد تھے، دیتے تھے، اتنا زیادہ خرچتے تھے رمضان میں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے رمضان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے خیرات و برکات میں، کمی بیشی نہیں کرنا. واللہ اس کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا اخوان؟ یہ میں نہیں کہتا کہ اس کے آپ کو ڈبل ٹرپل، لیکن کبھی کبھی کوالٹی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جیسے حدیث میں ہے نا، اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ، کھجور کے آدھے حصے کے برابر بھی اگر آپ اللہ کے ڈرتے ہوئے خرچ کر لو، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ جو ملینز آف ڈالرز لگائے لیکن اللہ کے لیے نہ لگائے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے رمضان سے پہلے اگر آپ کے کسی بھائی بہن کسی کے ساتھ پھڈا ہو چکا ہے، خاص کر جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلح کر لیں میرے پیارے بھائیوں. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. اللہ اکبر. ایک صوم پہ آیا، الصوم لی وانا اجزی بھی، ایک ادھر آیا فمن عفا واصلح، جو معاف کر دیتا ہے اور صلح کر لیتا ہے، فاجره علی اللہ. جب اللہ کہتا ہے نا کہ میں اس کو نوازوں گا، تو اللہ اپنی شان کے مطابق نوازنا ہے. پھر اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کو آپ نے محدود نہیں کرنا.
تو رمضان آنے سے پہلے صلح کر لیں اللہ کے لیے. اس لیے ایک اور حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ضامن ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں اس بندے کو جنت میں بیچ جنت میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں. دس از اے گارنٹی فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے؟ جو کسی کے ساتھ اپنے حق کے ہونے کے باوجود گالم گلوچ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. المرا کیا ہے؟ یہ جدل سے بھی اوپر کا لیول ہے. جدل بولتے ڈیبیٹ، مجادلہ. اس سے اوپر کیا ہے؟ منہ ماری. اس کے مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں. یعنی ایک انٹینسو لیول آف ڈسکشن سے جو رک جاتا ہے، چاہے وہ حق میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا گارنٹی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ اللہ کے لیے معاف کریں. اور اسی طرح دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ادھر ایک ابھی دینی طور پر آئے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے ہیلتھ ایشوز کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی دین کا حصہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے نہیں یہ ہیلتھ ایشوز دین کا حصہ نہیں. ہیلتھ بھی دین کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ہمارے معاشرے میں ماشاء اللہ، ہم خود بھی اس کے مبتلا ہیں. میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، ہم لوگ ماشاء اللہ سب سے زیادہ یہ جو اتنے زیادہ تیل میں پکے ہوئے چیزیں کھاتے ہیں، بہت زیادہ نان ہیلتھی فوڈ. پھر اب رمضان میں ہمارے پیٹ زیادہ پھولتے بنسبت باقیوں کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر میں ایک ہیلتھی انوائرمنٹ پیدا کریں، تاکہ کس لیے آپ ہیلتھی کھائیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کا کھانا بھی ثواب ہو جائے. اللہ اکبر. دس از اے گولڈن اپرچونٹی کہ آپ کھائیں بھی تو اللہ کے لیے کھائیں اور ثواب بھی ملے. کس نیت سے؟ کہ یا اللہ میں یہ جو کم کھا رہا ہوں یا ہیلتھی فوڈ کھا رہا ہوں، میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں آپ کی عبادت کر سکوں. ورنہ پیٹ بھر کے آئیں تو ماشاءاللہ کہاں عبادتیں ہوتے؟ صاف بات ہے. وہ آپ کا پورا جسم لگا ہوا ہے پیٹ میں جو کھانا ہے اس کو ہضم کرنے میں، تو آپ کا دماغ کہاں لگے گا تراویح میں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور ایک اور ذہن میں بات یاد رکھیں، میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نوافل پر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں. تراویح پر بہت زیادہ فوکس ہے. نو ڈاؤٹ تراویح کا اپنا ایک مقام ہے. تراویح کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اسلام نے ہر چیز کو اپنے فرائض از نمبر 1. فرسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو از فرائض نماز. یہ نہیں کہ تراویح میں تو آپ صف اول پہ ہو، فجر میں بھائی جان سو رہے ہیں، ظہر پہ اٹھتے ہیں، ظہر کے وقت فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں، اور تراویح میں ماشاء اللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ تراویح نہ پڑھے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شیطان آپ کو اور ہم کو الو بناتا ہے. وہ بولتے ہیں دیکھو یار تم یہ کام، تم فرض نہیں پڑھ رہے تو تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ، اس کو بھی چھوڑ دو. نہیں، ایک غلط کام کو چھوڑنے کے لیے ایک اور غلط کام کرنا وہ بھی غلط ہے. یہ بھی شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سب سے زیادہ فرائض پہ فوکس کریں، پھر نوافل پر بھی فوکس کریں، تراویح بھی پڑھیں. اور چوتھی بات میرے پیارے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک عام روٹین بن چکا ہے، رمضان میں ہم راتوں کو نہیں سوتے. کچھ لوگ، سب نہیں، جن کی ڈیوٹیاں نہیں ہیں، وہ گھروں میں یہ ماحول ہے کہ رات کو سوتے ہی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے، یا تو فجر سے پہلے سو جاتے ہیں یا فجر پڑھ کے سوتے ہیں، پھر ظہر بھی حلال ہو جاتی ہے. جن کا زیادہ کام کاج اس طرح کا نہیں ہے، جو ریموٹلی کام کرتے ہیں، یا جن کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کاروبار دیا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر مسئلہ؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے اس سے؟ کہ بندہ اللہ معاف کرے فجر تو پڑھ لیتا ہے لیکن ظہر چھوڑ لیتا ہے، عصر چھوڑتا ہے، مغرب سے پہلے بچے والدین جگا رہے ہوتے، بیٹا آ جاؤ جو افطاری کرنے آ جاؤ، اور وہ افطاری کرتا ہے اور ظہر اور عصر کی پڑھی نہیں ہے. ایسے کیسز میں نے دیکھے، ہو سکتا ہے آپ کو ایکسٹریم لگے. تو یہ چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے. ابھی سے آپ فرائض نماز کی پابندی اختیار کریں، واللہ العظیم. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح میں آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ آپ نے دیکھیں ریئلسٹک لینا ہے، اتنا زیادہ فینٹیسی میں نہیں جانا. کبھی کبھی ہم جوش جذبے میں کیا کرتے ہیں،
ماشاء اللہ، پہلے رمضان میں اللہ اکبر الجنہ الجنہ، ہاں آدھے کے بعد پھر حقائق پتہ چلتے ہیں۔ آپ نے ریئلسٹک گول رکھنے، ابھی سے اپنا ایک پلانر بنایا کہ بھائی جان میں نے پورا روٹین بنایا اپنے دن کا۔ اب بندہ جو روٹین بناتا ہے نا، وہ اس میں سے کیا کرتا ہے، کم از کم 80-70% تو کرتا ہے نا۔ جو کھ بھی نہیں بناتا، کچھ بھی نہیں بناتا، وہ کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا پورا دن میس میں چل رہا ہوتا ہے اپنے مزاج کا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار اس طرح میں اس طرح کر سکتا ہوں، وہ اس حساب سے ابھی سے پلانر، ماشاءاللہ آج کل بہت سے لوگوں نے پلانر چھاپنے شروع کر دیے، رمضان پلانر کے نام سے آتا ہے، کہیں بھی مل جائے گا آپ کو۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، فیملی کو بھی وقت دے، ہاں فیملی کو بھی ٹائم دے، فیملی کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھ، اپنی فیملی اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کو بہت کچھ لوگ ٹائم زیادہ دے دیتے ہیں اور فیملی کو کم ٹائم دیتے ہیں۔ اپنے بال بچے اپنی بیویوں کے ساتھ سحری افطاری کرنے کی کوشش کریں، ایک اجتماعیت، ایک سوشل لائف ان ہوم بلڈ کریں۔ اور اگر ہو سکے، ضروری نہیں کہ آپ عالم فہامہ ہو قرآن میں قرآن پڑھنے کے لیے، آپ گھر میں بیٹھے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی قرآن ساتھ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، بیٹی کو پڑھنے دیں، گپ شپ مارے، تھوڑا ایمانی ڈسکشن کریں۔ ہم یہ تو بچے سے پوچھتے بیٹا آپ کے نمبر کتنے آئے، ہاں آپ ذرا مجھے وہ انگلش میں وہ پوئم سناؤ، یہ پوئم سناؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے گھر میں بھی کام کریں، اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو رمضان میں پیاسے بھوکے رہنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا مشکلات آئے گا، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ لوگوں کے کام بہت مشکل ہیں، ہمارے جو مزدور حضرات ہیں، ہاں خدا کی قسم میں ان کو دیکھ کے سوچتا ہوں کتنے یہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی مزدور ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اللہ معاف کرے، ہاں جو بولتے ہیں یار روزہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور پھر وہ کیا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک آئے تھے ایک بھائی پچھلے سال، وہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بولا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا کیا ہوا یار، کوئی مسئلہ ہے، ہیلتھ ایشوز؟ بولتے ہیں نہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی تم وہ کرو۔ تو رمضان میں تو میں پورا دن کام کرتا ہوں، تو میرے پاس استطاعت نہیں ہے تو میں نہیں رکھتا۔ یہ بات درست نہیں ہے میرے پیارے بھائی، یعنی ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں دین کے متعلق، تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے علم میں اضافہ کریں، روزے کے متعلق جانیں کہ روزے کے کیا احکام ہیں، کیا چیز روزے کو توڑ دیتی ہے، فساد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان دلا دے، رمضان کی برکتیں رحمتوں سے اللہ تعالی ہمیں نوازے۔ آپ ان لوگوں کو یاد کیجئے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہاں کہ یہ رمضان کسی کا آخری رمضان ہو، واللہ العظیم we don't know, we don't have any guarantee، واللہ العظیم ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل تک جئیں گے نہیں جئیں گے۔ پہلے تو دعا یہ کریں اللہ تعالی ہمیں رمضان دے دے، رمضان دے دے تو رمضان میں عمل کریں، ایسے عمل کریں کہ this is my last رمضان، maybe I will not live after this۔ اس حساب سے آپ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔